اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید محمد غوث قادری اوچی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ حضرت سید محمد غوث قادری کا شمار خانوادہ قادریہ کے ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو خطہ پاک میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کا نسبی تعلق حضرت سید عبد القادر جیلانی سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بغداد کے رہنے والے تھے، مگر جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا اور انسانی قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو اس وقت آپ کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت سید ابو العباس احمد بن سید صفی الدین بغداد سے ہجرت کر کے شام کے علاقہ حلب میں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی نسبت سے آپ کو حلبی بھی کہا جاتا ہے اور آپ حلب ہی میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام سید شمس الدین تھا اور 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث پاک سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: مخدوم شیخ محمد غوث بن سید شمس الدین بن سید شاہ میر بن سید علی بن سید مسعود بن سید احمد بن سید صفی الدین بن سید سیف الدین عبد الوہاب بن سید عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی۔ چونکہ آپ کے والد علم اور تقوی میں درجہ کمال رکھتے تھے، اس لیے آپ کو ان کی صحبت سے زہد و تقوی کا درس بچپن ہی سے مل گیا۔ ضرورت کی حد تک آپ نے تفسیر اور حدیث پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ آپ نے کافی عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ جوانی کے عالم میں خراسان، ترکستان، عرب و عجم کی سیر و سیاحت کرتے رہے اور اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ لاہور سے ہو کر دلی اور ناگپور پہنچے اور پھر واپس اپنے وطن چلے گئے۔ اپنے والد گرامی سے دوبارہ ہندوستان میں مقیم ہونے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی تک میرے پاس رہو، بعد میں اجازت ہے کہ جہاں چاہو سکونت اختیار کرو۔ چنانچہ آپ اپنے والد کے وصال تک وہیں رہے۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ منزل بمنزل آتے ہوئے لاہور آئے اور یہاں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ خزینۃ الاصفہاء میں لکھا ہے کہ حضرت مخدوم کچھ عرصہ لاہور میں محلہ کوفت گراں اور کچھ عرصہ ناگور میں سکونت پذیر رہے۔ وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی اور پھر حلب واپس تشریف لے گئے۔ وہاں سے سن 887 ہجری بمطابق سن 1482 میں دوبارہ ہندوستان آئے اور پنجاب کے ایک خطہ اوچ شریف میں قیام پذیر ہوئے۔ اس سے قبل آپ ملتان میں بھی کچھ عرصہ ٹھہرے۔ بہت جلد آپ کے آنے سے آپ کے علم و فضل کی شہرت دور و نزدیک پھیل گئی۔ آپ علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے اور روحانیت میں کمال درجہ رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کچھ عرصہ فروغ اسلام اور دعوت دین کے لیے رات دن جدوجہد کی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کو برصغیر پاک و ہند میں آپ کی وجہ سے بہت عروج ملا۔ ہزارہا انسانوں نے آپ سے فیض و برکات حاصل کیے۔ سلطان حسین مرزا حاکم سندھ اور سلطان سکندر لودھی بھی آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت مخدوم صاحب عظمت و کرامت اور علم و معقول و منقول کے جامعہ تھے۔ اس کے علاوہ قدرت نے آپ کو دنیاوی جاہ و جلال سے بھی نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے قدوم کو چومنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک رات حاکم ملتان اوچ شریف سلطان قطب الدین لنگا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث اعظم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سلطان، اپنی بیٹی کی شادی سید محمد سے کر دو۔ سلطان نے حضرت سید عبد القادر کے خواب میں اس فرمان کے مطابق اپنی بیٹی دیس کسائی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، لیکن ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ نے دوسری شادی سید ابو الفتح حسینی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے کی۔ سید ابو الفتح حسینی کا سلسلہ آبائی 4 واسطوں سے حضرت صفی الدین سے جا ملتا ہے۔ ان کے بطن سے آپ کے 4 صاحبزادے ہوئے جن کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں:
سید عبد القادر ثانی، آپ علم و عمل کے جامع اور کمالات ظاہری اور باطنی کے حامل تھے۔ آپ کی والدہ سید ابو الفتح کی صاحبزادی تھیں جو سید صفی الدین کی اولاد سے تھیں۔ آپ پر عبادت اور ریاضت اور مراقبہ کا غلبہ تھا۔ 78 سال کی عمر میں سن 1533 میں وفات پا کر اچ شریف میں ہی دفن ہوئے۔ سید عبداللہ ربانی، آپ کے دوسرے صاحبزادے، آپ نے بھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں اپنے والد گرامی سے بیعت کی۔ عام طور پر استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ سن 1570 عیسوی میں وفات پا کر اپنے والد کے پاس دفن ہوئے۔ توکل میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ سید مبارک حقانی، آپ کے تیسرے صاحبزادے، آپ مجاہدہ اور ریاضت کے لیے جنگل میں چلے گئے تھے، جہاں حضرت خواجہ معروف چشتی جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، آپ کے خلیفہ بنے۔ سن 1549 عیسوی میں وفات پا کر اچ شریف میں ہی دفن ہوئے۔ چوتھے صاحبزادے کا نام ہے سید محمد نورانی، آپ کی اولاد نہ تھی اور نہایت پایا کے بزرگ تھے، ساری عمر تقوی اور زہد میں بسر کی۔ حضرت سید محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سکندر لودھی کے زمانہ میں سن 923 ہجری بمطابق سن 1517 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس اچ میں مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال لاکھوں افراد دور دراز سے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سید محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے سلسلہ قادریہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور انہیں اپنے دور کے اولیاء اور بزرگان دین میں ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ آپ کی بزرگی اور ولایت مسلمہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔